مرزا سے رفع دین کے متعلق سوال کیا گیا تو مرزا نے اس کا تفصیل سے جواب دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع دین یہ سنت بئی معنی ہے کہ یہ طریقہ ہے اور اس طریقے کو آپ نہیں بدل سکتے اور اس طریقے کو اختیار کرنا فرض ہے، اور اس پر حدیث بھی پیش کی۔ آپ نوافل چھوڑنے کی رعایت تو دیتے ہیں لیکن نفل دین کی رعایت کیوں نہیں دیتے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے، مزہ ہے نا۔ ہم تو دونوں کو سنت سمجھتے ہیں بھئی، دونوں سنتیں اس طرح کی نہیں ہیں۔ سنت میں فرق ہے، ایک سنت ہے طریقہ اور ایک سنت وہ ہے جو ایک اضافی عمل ہے۔ مثلا فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے، نبی اسلام فجر پڑھتے تھے نا، لیکن اپنی انٹینسٹی میں یہ فرض ہے، اور جس طریقے سے نبی اسلام نے پڑھا اسی طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے، اپنی طرف سے آپ طریقہ نہیں کر سکتے۔ تو نماز کے اندر طریقہ آپ نے سنت اڈاپٹ کرنا ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں چاہے نفلی نماز۔ جو آپ فرض کام بھی کر رہے ہیں نا، اس کو آپ نے کرنا سنت کے مطابق ہے، یعنی نبی اسلام کے طریقے پہ۔ وہ طریقہ نہیں آپ بدل سکتے، جو نبی اسلام کا طریقہ ہے آپ اس کو نہیں بدل سکتے۔ تو طریقہ اور چیز ہے اور جو اضافی کام ہے وہ اور چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں جب آپ نوافل یا سنت موقدہ بھی پڑھیں گے وہ بھی سنت کے مطابق پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے تو وہ بھی سنت کے مطابق۔ یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ نبی کا نہیں چھوڑ سکتے، طریقہ نبی کا اڈاپٹ کرنا وہ فرض ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی ہے۔ مرزا کی ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے اندر جو سنتیں ہوتی ہیں وہ طریقے کے معنی میں ہیں، اس طریقے کو بالکل نہیں بدلا جا سکتا، نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اس طریقے کو اختیار کرنا فرض ہے۔ اور اس پر دلیل پیش کی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اسی طریقے سے ہی پڑھنی پڑے گی، اس طریقے کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے۔ یہ تھا مرزے کی تصویر کا ایک رخ۔ اب دوسرا رخ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ٹھیک 1 ہفتے بعد مرزے نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی اس میں مرزے سے چند ایک مسائل پوچھے گئے، ثنا کے متعلق پوچھا گیا، اور اسی طرح سلام کے وقت گردن پھیرنے کے متعلق پوچھا گیا۔ تو اس وقت مرزے نے کیا جواب دیا وہ آپ سن لیں۔ ہم نماز سٹارٹ الحمد شریف سے کر سکتے ہیں، ثنا پڑھنا ضروری ہے، ثنا سنت ہے، یہ دعائے استفتاح ہے نماز کو سٹارٹ کرنے کی۔ ادروائز اگر آپ ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ سے بھی سٹارٹ کریں اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ، تب بھی درست ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ثنا نماز کے اندر والی سنت نہیں ہے؟ کیا یہ طریقے کے معنی میں نہیں ہوگی؟ کیا اس طریقے کو اختیار کرنا فرض نہیں ہوگا؟ کیا اس طریقے کو چھوڑا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے؟ اور صلو کما رأیتمونی اصلی والی حدیث یہاں فٹ نہیں ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا یہاں ضروری نہیں ہوگا؟ ایک ہی ہفتے کے بعد مرزے کا اصول اتنا بدل گیا، بالکل 180 ڈگری بیان آ گیا۔ یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ اصول بدل کیوں رہا ہے؟ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کیا کسی حدیث میں ہے کہ ثنا کے بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہو؟ اب مرزا کے شاگرد انصاف سے بتائیں کہ مرزے کا پہلے والا بیان صحیح تھا یا اب والا بیان صحیح ہے؟ یہ بیان تو تھا ثنا کے متعلق، اسی ویڈیو میں سلام کے وقت گردن پھیرنے کے متعلق بھی مرزے نے ایک بیان دیا ہے، وہ بھی سن لیں۔ کیا نماز کے اختتام پر سلام پھیرنا لازم ہے؟ اگر ہے تو شیعہ حضرات کی نماز درست ہے۔ خروج بالسنع ہی ضروری ہے، چاہے وہ سلام کے ذریعے ہو یا جس طریقے سے اہل تشیع کرتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ اہل تشیع نماز کے آخر میں گردن نہیں پھیرتے۔ مرزے نے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ طریقہ بھی درست ہے، گردن پھیرے بغیر نماز مکمل کر لی جائے۔ اور مرزا کہتا ہے کہ اصل خروج بسنع ہی ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ خروج بسنع ہی ضروری ہے اور گردن پھیرنا ضروری نہیں ہے؟ یہ فرق کسی حدیث میں ہے یا مرزے نے اپنی طرف سے بنایا ہے؟ ادھر تو مرزا کہہ رہا تھا کہ جو طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا اس طریقے کو اختیار کرنا فرض ہے، اس طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی والی حدیث پڑھ رہا تھا۔ یہاں مرزے کو کیا ہو گیا؟ یہ بھی تو طریقہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس طریقے کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس طریقے کو اختیار کرنا کیوں فرض نہیں ہے؟ کیا کسی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن پھیرے بغیر نماز مکمل کر دی ہو؟ جب ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر یہاں مرزے کا اصول کیوں بدل گیا؟ اب یا تو مرزے کی 1 ہفتہ پہلے والی بات درست ہے یا 1 ہفتہ بعد والی بات درست ہے، دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی۔ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس رفع دین کی آپ بات کر رہے ہیں، بھئی میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کے نماز پڑھیں اور میں آپ کو کہوں کہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ میں تو کہوں گا کہ وہ رسول اللہ والی نماز نہیں ہوگی، باقی اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔
सवाल यह है कि मिर्जे के पास ये गारंटी कहाँ से आ गई थी कि सना के बगैर भी नमाज दुरुस्त है और गर्दन फेरे बगैर भी नमाज दुरुस्त है जैसे आले तशय्यो करते हैं। ये गारंटी मिर्जे को किसने दी है? वहाँ मिर्जा ये क्यों नहीं कह सकता था कि जी मैं गारंटी नहीं दे सकता और ये नमाज सुन्नत के खिलाफ है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली नमाज नहीं है? ये बात वहाँ क्यों नहीं कह सकता था? आज तक मिर्जे ने सना और गर्दन फेरने के मुतल्लिक कभी भी इस तरह का बयान नहीं दिया। क्यों? ये फर्क क्यों हो रहा है? शिया नमाज में दुआ अजीब तरीके से करते हैं और सलाम भी अजीब तरीके से। ठीक है, वो अजीब तरीके भी साबित हैं भाई। आपका रफल यदैन करना हनफियों को अजीब तरीका लगता है, तो वो तो सुन्नियों में आपस में भी इस तरह चल रहा है। ठीक है, नमाज हो जाती है। अच्छा ठीक है, नमाज हो जाती है। देखें आले तशय्यो की जब बात आई तो मिर्जे ने कितनी आसानी से गुंजाइश दे दी कि जी नमाज हो जाती है, जबकि आले तशय्यो जिस तरीके से नमाज मुकम्मल करते हैं वो तरीका किसी भी हदीस से साबित नहीं है। आज तक मिर्जे ने इस तरीके पर कोई हदीस पेश नहीं की, इसके बावजूद आसानी से गुंजाइश दे रहा है। लेकिन जब रफ़ यदैन की बात आती है तो मिर्जा कितनी सख्ती पर आ जाता है। ये उसूल क्यों बदल रहा है? फतवा क्यों बदल रहा है? रफ़ा यदैन नमाज में करना फर्जी होता है या सिर्फ सुन्नत है? पूरी नमाज ही सुन्नत है जी। रफ़ा यदैन को बीच में क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? सुन्नत का मतलब है नबी इस्लाम का तरीका, तो पूरी नमाज नबी इस्लाम का तरीका है। आपका ये तरीका है कि आप 5 नमाजें पढ़ते थे, 5 नमाजों में हर रकत को आप जिस तरह अदा करते थे वो आपका तरीका है, वो उसी तरीके पे करनी है, उसकी आगे तकसीमें नहीं होनी है। ये उसूल मिर्जे को सना के मुतल्लिक क्यों नहीं याद आया? ये उसूल मिर्जे को आले तशय्यो के सलाम के तरीके के मुतल्लिक क्यों नहीं याद आया? वहाँ मिर्जे ने बड़ी आसानी से गुंजाइश दे दी थी और यहाँ मिर्जा कह रहा है नहीं, जो तरीका आपने इख्तियार किया उसी तरीके को ही इख्तियार करना है। और फिर मिर्जे ने जो बात की, मिर्जा कहता है कि जी ये तकसीमें दुरुस्त नहीं है कि ये सुन्नत, ये फ़र्ज, ये तकसीम दुरुस्त नहीं है। जब मिर्जे को खुद को जरूरत होती है तो मिर्जा खुद तकसीमें करना शुरू कर देता है। जब मिर्जे ने यह कहा कि जी सना सुन्नत है, अगर कोई नहीं भी पढ़ता नमाज दुरुस्त है, तो क्या मिर्जा तकसीम नहीं कर रहा कि कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जिनके बगैर भी नमाज दुरुस्त है और कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जिनके बगैर नमाज दुरुस्त नहीं? तो ये तकसीम तो मिर्जे ने कर दी। इसी तरह गर्दन कोई ना फेरे तो मिर्जा कहते हैं नमाज दुरुस्त है, तो तकसीम तो मिर्जा खुद कर रहा है कि कुछ अफाल के बगैर नमाज दुरुस्त है, कुछ अफाल के बगैर नमाज दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब बात रफ़ा यदैन की आती है तो मिर्जा कहते हैं ये तकसीमें दुरुस्त नहीं है। यानी जब मिर्जे का दिल करे तो तकसीम दुरुस्त है और जब दिल ना करे तो तकसीम दुरुस्त नहीं है। ये शरीयत तो ना हुई, ये तो मिर्जे के दिल की ख्वाहिश हो गई। दूसरे लफ्जों में मिर्जे ने शरीयत को अपने हाथ का खिलौना बनाया हुआ है, किसी एक उसूल पर नहीं रहता। पता नहीं ਤੁਹਾਡਾ दीन माने नहीं मुझे समझ आती कि केड़ा है के दीन माने यार, ਤੁਹਾਡਾ समझ नहीं आती शाह जी। मिर्जे का ये डायलॉग सबसे बेहतर खुद मिर्जे पर सच्चा आता है, क्योंकि मिर्जा खुद किसी एक उसूल पर खड़ा नहीं होता, कभी कोई उसूल कभी कोई उसूल, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ। उंगली उठाना सुन्नत है, वाजिब तो नहीं है, लेकिन नबी इस्लाम की सुन्नत है। ऊपर तले 4 हदीस हैं सही मुस्लिम में, और रवायत यही है कि आपने उंगली उठा के रखनी है। मुस्नद अहमद में हदीस है कि शैतान पे ये यानी तलवार से ज्यादा सख्त है ये उंगली का उठाना, ये सुन्नत है। अहले तशय्यो तो बिल्कुल कायल नहीं है इसके, तो अगर कोई नहीं उठाता तो ये सुन्नत वाला मामला है, ये यानी फर्ज की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। जी नाज़रीन, देखा आपने, जब आले तशय्यो की बात आई अब कैटेगरियाँ भी बन गई, अब नमाज के अंदर तकसीमें भी होने लग गई। लेकिन जब रफ़ा यदैन की बात आई थी तो मिर्जे ने क्या कहा था कि जी ये तकसीमें नहीं होनी। आले तशय्यो चूंकि उंगली नहीं उठाते तो मिर्जे ने यहाँ उसूल बदल दिया और कहा कि ये सुन्नत है, फर्ज की कैटेगरी में नहीं आता, लिहाजा अगर कोई नहीं उठाता तो नमाज हो जाएगी। अच्छा, रफ़ा यदैन के मुतल्लिक क्या बयान दे रहा था? मिर्जा तो कह रहा था कि ये सुन्नत बईमान है कि ये तरीका है और इस तरीके को बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, और इस तरीके को इख्तियार करना फर्ज है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ये हदीस भी सुना रहा था। यहां सब कुछ खत्म हो गया और बड़ी आसानी से गुंजाइश निकल आई। वाह मिर्जा वाह, इतने रंग तो गिरगिट नहीं बदलता जितने रंग मिर्जा बदलता है। लेकिन जो नमाज का तरीका है ये वो सुन्नत है जिसको जानबूझकर अगर कोई बदलेगा तो वो लानत का मुस्तहिक होगा। जो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है सुन्नत छोड़ने वाले पर लानत, उस सुन्नत से मुराद मिसवाक नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, पगड़ी नहीं है, इससे मुराद वो सुन्नत तरीका है जो नबी इस्लाम ने सिखाया। तो रफ़ुल यदैन फर्ज नमाज के अंदर जब आप करते हैं तो वो सुन्नत तरीके के तौर पर होता है, वो जस्ट एक सुन्नत के तौर पर नहीं होता जिस तरह मिसवाक है। रसूलुल्लाह का तरीका आप नहीं बदल सकते। इस तरह का बयान आज तक मिर्जे ने सना के मुतल्लिक, गर्दन फेरने के मुतल्लिक, उंगली उठाने के मुतल्लिक नहीं दिया। कभी मिर्जे ने किसी वीडियो में नहीं कहा कि जो सना जानबूझकर छोड़े, उंगली जानबूझकर ना उठाए, गर्दन जानबूझकर ना फेरे
تو وہ لعنت کا مستحق ہے اور وہ اس طریقے کو نہیں بدل سکتا، یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے، کبھی یہ بیان نہیں دیا۔ یہ منافقت کیوں ہو رہی ہے؟ بلکہ مرزا وہاں بیان یہ دے دیتا ہے کہ جی یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز درست ہے۔ واہ جی واہ! رفع الیدین جو سنت ہے نا، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے۔ جو نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینا وہ لعنتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آج تک مرزے نے کسی ویڈیو میں یہ بات نہیں کی کہ جو تشہد میں انگلی نہ اٹھائے وہ لعنتی ہے، جو سلام کے وقت گردن نہ پھیرے وہ لعنتی ہے۔ مرزے کو سارے فتوے یاد آتے ہیں صرف رفع یدین پر، اتنی منافقت کیوں ہے؟ اور اہل تشیع نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آمین بھی نہیں کہتے، بلکہ ان کے نزدیک آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن آج تک کبھی مرزے نے اس پر فتویٰ بازی نہیں کی، کبھی بھی مرزے نے یہ بات نہیں کی کہ نماز کے اندر آمین چھوڑنے والا لعنتی ہے، یہ سنت کو چھوڑ رہا ہے، کبھی یہ نہیں کہا۔ کوئی ایسی حدیث جس سے ثابت ہو کہ رفع یدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ جی قیامت تک ٹائم ہے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح کی حدیث کہ ہم لوگوں کو یہ بتا دیں۔ اچھا قیامت تک ٹائم ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ مرزے سے کوئی پوچھے کیا اس کو یہ حدیث مل گئی ہے کہ ثنا کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کیا اس کو یہ حدیث مل گئی ہے کہ تشہد میں انگلی اٹھائے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کیا اس کو یہ حدیث مل گئی ہے کہ سلام کے وقت گردن پھیرے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے تو وہ کچھ دنوں میرا کلپ چڑھ جائے گا، مجلس نمبر 10 میں میں نے جواب دیا تھا، اور اس کی ہیڈنگ ہوگی کلپ کی رفع الیدین کے دشمن۔ کو کہتے ہیں رفع الیدین سنت یہ چھوڑ دی تو کیا ہے؟ اس میں نے یہ حدیث بیان کی تھی اور پھر میں نے بتایا تھا کہ جو نماز فرض ہے اس کے اندر جو سنتیں ہیں وہ آپ جان بوجھ کے اس کو تکا بوٹی نہیں کریں گے۔ ثنا چھوڑنے پر، آمین چھوڑنے پر، انگلی نہ اٹھانے پر، گردن نہ پھیرنے پر کبھی مرزے نے تکا بوٹی کا لفظ نہیں بولا۔ کبھی مرزے نے ویڈیو کلپ بنانا تو دور کی بات ہے، ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا کہ وہ آمین کے دشمن ہے جو آمین نہیں کہتے، شیعہ آمین نہیں کہتے نماز میں۔ کبھی مرزے نے یہ نہیں کہا کہ وہ انگلی اٹھانے کے دشمن ہے، سنت کے دشمن ہے۔ کبھی مرزے نے یہ نہیں کہا کہ وہ گردن پھیرنے والی سنت کے دشمن ہے، اور ثنا چھوڑنے والے کے متعلق کبھی مرزے نے اپنی زبان سے یہ جملہ نہیں بولا کہ وہ ثنا کا دشمن ہے۔ لیکن سارے فتوے اس کو صرف رفع یدین پر یاد آتے ہیں۔